محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو بہترین مخلوق انسان بنایا. صرف انسان نہیں بنایا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو سب سے بڑی دولت، سب سے قیمتی سرمایہ کا مالک بنایا، جسے ہم ایمان کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں. ہمارے دل میں اللہ نے ایمان کو پیدا کیا، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا نہیں بنایا. ایمان والوں میں نوح علیہ السلام کے لوگ بھی تھے،
ایمان والوں میں ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے لوگ بھی تھے، ایمان والوں میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ بھی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے نبی کا امتی بنایا اور ایسے نبی کا اتباع کرنے والا بنایا جو سارے نبیوں کے امام بنے، جو نبی الحاشر، جو نبی رحمت للعالمین، جو نبی التوبہ، اس نبی کا امتی بنایا۔ الحمدللہ، اللہ کی تعریف کے بعد اللہ کے بھیجے گئے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجتے ہیں، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک ایمان کو پہنچانے کے لیے اور اسلام کو پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی قم فانذر، اس دن سے لے کر دن اور رات کو آپ نے ایک کیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے۔ اگرچہ مکہ میں اسلام کا طلوع ہوا، لیکن مدینے سے اسلام کی اشاعت ہوئی، اسلام پھیلا۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک آپ کے بتائے ہوئے احکام لوگوں نے قبول کیا، اور انہی لوگوں میں سے ہم اور آپ ہیں۔ اس نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج کے اس جمعہ خطبہ میں جو عنوان آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ماہ رمضان کی تیاری، مگر کیسے؟ ایک عظیم مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، ابھی گنے ہوئے چند دن باقی ہیں، اور وہ عظیم مہینہ جو رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں سے لبریز ہے، اس مہینے کی ہم اور آپ تیاری کس طریقے سے کریں؟ کتاب و سنت ہمیں اور آپ کو اس عنوان پر کس طریقے سے ابھارا، کتاب و سنت کے ذریعے سے ابھارا گیا ہے، انشاءاللہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اس عظیم مہینے کی تیاری میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے اپنی نیتوں کو خالص کرنا، اپنے نیتوں کے اندر اخلاص کو پیدا کرنا، اپنی نیتوں کو صاف کرنا، نمائش سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے۔ یہ وبا، یہ بیماری جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے کہ ہم جتنا عمل نہ کریں اس سے کہیں زیادہ اس کی نشر و اشاعت کریں، لوگوں میں بتائیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، یہ اچھا عمل کیا ہے۔ مسلمانوں، جو انسان جو بھی عمل کرے اگر اس عمل میں اخلاص نہیں ہے، اس کی نیت درست نہیں ہے، تو وہ عمل نہیں ہے۔ وہ عمل کی حیثیت اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ایک انسان کا جسم تو ہے لیکن اس جسم میں روح نہیں ہے، کیونکہ پوری شریعت کا نچوڑ اخلاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے کئی مقام پر اس عنوان کو بڑے ہی اچھے انداز میں واضح کیا۔ سورۃ البینہ
آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے واضح لفظوں میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ عبادت کرو۔ یہ حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے، عبادت میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 2564 میں نقل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا رب کی نگاہ کا مرکز، رب کے دیکھنے کی جگہ انسان کا دل ہے، کس نیت سے اور کس خلوصیت کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتا کہ عبادت کرنے والا کتنا خوبصورت ہے، عبادت کرنے والا کتنا اس کے مال ہے یا کتنے دولت مند ہے۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین نیتوں کو دیکھتا ہے اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو پہلی تیاری یہ ہے مسلمانوں کہ ہم اور آپ اپنی نیت کو درست کریں۔ دوسرا کام ہے اپنے دلوں کی اصلاح کریں۔ نیت الگ چیز ہے، دل الگ چیز ہے۔ نیت تو اس ارادے کا نام ہے جو ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا عمل ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں، اور دلوں کی اصلاح اتنی ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کا جتنا بھی حصہ ہے، ان تمام حصوں کا دار و مدار انسان کے دلوں پر ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 52 سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اے میری امت کے لوگوں، خبردار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح سالم رہتا ہے، وہ ٹکڑا درست رہتا ہے تو پورا جسم درست رہتا ہے، اگر وہ ٹکڑا بگڑ جاتا ہے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، الا وہی القلب، یاد رکھو وہ حصہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا دل ہے۔ لہذا دلوں کی اصلاح، نیت کے ساتھ دلوں کی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ دل وہ مقام ہے جہاں پر ہمارا ایمان رہتا ہے۔ تیسری تیاری ہم کس طریقے سے کریں؟ تیسری تیاری ہم اس طریقے سے کریں کہ چھوٹے ہوئے روزے جو گزشتہ رمضان میں جس کا چھوٹ چکا تھا، چاہے بیماری کی حالت میں ہو یا مسافری کی حالت میں ہو، یا بالخصوص ہماری ماں اور بہنیں ان خاص ایام سے گزر رہی تھی جن دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، تو اگر روزہ آپ نے اب تک نہیں رکھا ہے تو ان دنوں میں ہم اس روزے کو مکمل کر لیں۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، صحیح بخاری 1950 نمبر کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ کان یکون علی الصوم من رمضان، ہم پر رمضان کے کچھ روزے ہوتے تھے جو ہم رمضان میں نہیں رکھ سکتے تھے، فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، ہمیں استطاعت نہیں ہوتی، ہمیں طاقت نہیں ہوتی مگر ہم ان روزوں کو شعبان کے مہینے میں رکھتی تھی۔ کون کہتی ہیں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کا روزہ چھوٹ چکا ہے تو ہم رمضان کی تیاری کریں یا رمضان کا استقبال اس طریقے سے کریں کہ ہم ان
قرض جو ہم پر ہے اس کو چکا دیں۔ کس طریقے سے ہم ماہ رمضان کی تیاری کریں؟ تو ماہ رمضان کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ اس ماہ کی عظمت کا احساس ہو، علم ہو کہ اصل میں وہ مہینہ ہے کیا، رمضان کا مہینہ ہے کیا۔ کیونکہ جب ہم کسی چیز کی اہمیت کو جانیں گے اور عظمت کو سمجھیں گے تو اسی طریقے سے ہم تیاری کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کبھی بہت سے مہمان آتے ہوں گے اور مختلف قسم کے مہمان آتے ہوں گے، لیکن وہ مہمان جو آپ کی نظر میں عظمت والا ہو اس کی تیاری کچھ اور ہوتی ہے۔ لہذا جب ہم اور آپ رمضان مہینے کی عظمت کو جانیں گے تب ہم اور آپ اس ماہ کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اور ماہ رمضان کی عظمت کو جاننے کے لیے ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے، یا 3 چیزوں کو میں آپ کے سامنے بطور ثبوت پیش کرتا ہوں کہ یہ مہینہ کتنی عظمت والا ہے۔ پہلی چیز کہ یہ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مقدس کو نازل کیا۔ اللہ رب العالمین نے 11 مہینوں میں اس قرآن کو نازل نہیں کیا، بلکہ جس مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا، جس مہینے کے لیے انتخاب کیا سب سے پہلے، وہ مہینہ رمضان کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ قرآن جس کی عظمت ہمارے سینوں میں ہے، ایک بے نمازی بھی ہے، ایک شرابی بھی ہے، ایک کبابی بھی ہے، لیکن قرآن کی عظمت کو وہ بھی جانتا ہے۔ لہٰذا اس عظیم کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل کیا۔ دوسرا ثبوت کہ اس مہینہ میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 رات سے، بلکہ 1000 مہینوں کی رات سے بہتر اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ سورۃ القدر کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے واضح طور پر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ترین رات ہے۔ یعنی گویا کہ آپ 1000 راتوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھیں اور رمضان المبارک کی ایک رات جو لیلۃ القدر ہے اس کو دوسرے پلے میں رکھیں تو یہ پلہ جھک جائے گا۔ یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے اس ماہ کی۔ اس ماہ کی تیسری عظمت یہ ہے مسلمانوں کہ اس مہینہ میں جو ہم اور آپ عبادت کریں گے انشاءاللہ روزہ کی شکل میں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر عمل کی نیکی کو لکھنے کا حکم اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو دیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں اور یتیموں کا تعاون کرتے ہیں۔ الغرض دنیا کی جتنی بھلائیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ اے فرشتے تم ان اعمال کو لکھو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے اعمال کو فرشتوں کے لیے نہیں مقرر کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فرشتوں یہ روزہ یہ تم نہیں لکھنا۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، صحیح بخاری 7492 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ فرشتوں تم ان کی نیکیوں کو نہ لکھنا، نماز کی نیکیوں کو لکھ لو، دنیا کے سارے اعمال کی نیکیوں کو لکھ لو، لیکن رمضان کے روزے کی نیکی کو
مجھ پر چھوڑ دو، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنا بدلہ دوں گا میں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ جب ایک انسان ماہ رمضان کی عظمت کو جانے گا تو اسی انداز سے اس کی تیاری بھی کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک تیاری یہ ہم اور آپ سمجھیں کہ رمضان المبارک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ یاد کیجیے کتنے ایسے لوگ رہے ہوں گے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ نماز تراویح میں ہمارے صفوں میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی ہوں گی، ہمارے ساتھ سحر و افطار کا اہتمام کیا ہوگا، آج جو ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ نصیب کرے تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اس اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے پھر ایک مرتبہ اپنی زندگی میں یہ عظیم مہینہ نصیب کیا ہے۔ ایک صحابی رسول خواب دیکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا، اور وہ خواب بڑا عجیب و غریب خواب تھا، اور یہ خواب مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کون سا خواب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ انسان بڑا نمازی، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا، نوافل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، اور پھر وہ میدان جنگ میں جاتا ہے اور شہادت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مر جاتا ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص 1 سال کے بعد اس کی موت ہوتی ہے، وہ صرف فرائض کا اہتمام کیا کرتا تھا، نوافل کا اتنا اہتمام تو نہیں کیا تھا، اور اس کی موت بھی کوئی شہادت کی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ انسان کی موت تو عام موت ہوئی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ جو پچھلے سال یعنی 1 سال بعد جس کا انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ شہید ہونے والا جنت میں نہیں گیا جنت میں بعد میں، لیکن یہ پہلے۔ اللہ کے رسول مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، کہا کہ کیا وہ 1 سال زیادہ اس سے زندہ نہیں تھا؟ کہا کیا اس نے رمضان کا روزہ نہیں پایا؟ کہا کہ پھر جب انہوں نے رمضان کا روزہ پایا تو یقیناً یہ انسان جنت میں پہلے جائے گا۔ لہذا ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں کہ اللہ تو نے مجھے ہمیں پھر سے ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اس عظیم مہینہ کو نصیب کیا ہے۔ اور جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو ممکن ہے کہ ایک اور سال اللہ رب العالمین اس بندے کو روزے کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور آپ کے رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں زیادہ کر دیں گے، اور اگر تم اللہ کی ناقدری کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، کفران نعمت اپنے اندر رکھتے ہو تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ لہذا ہم شکر ادا کریں گے۔ ہم رمضان کے مہینے کی تیاری کس طریقے سے کریں؟ اس طریقے سے کریں کہ سابقہ گناہوں سے ہم اور آپ توبہ کر لیں۔ سابقہ گناہوں سے کیا کریں؟ توبہ کریں۔ جو ہم نے رمضان کے بعد اب تک جو گناہ ہم نے کیا ہے، چاہے ان گناہوں کا تعلق صغائر سے ہو یا کبائر سے ہو، چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، توبہ کر لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا پیارا انداز قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندے کو کس طریقے سے خطاب کرتا ہے۔ اگر ہمارا بیٹا، آپ کا بیٹا، ہماری اولاد اگر ہماری نافرمانی کرنے لگے تو ہم اسے بیٹا کہہ کر نہیں، نام سے یا کچھ اور سے پکارتے ہیں۔
لیکن ہمارا رب کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا غفور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس انداز خطاب سے دیکھیے سورہ زمر آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے، آپ اپنی مبارک زبان سے کہہ دیجیے، کیا کہیے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، اللہ نے کہا تمہارے بندوں نے۔ اگر ہمارا بیٹا کبھی گھر میں کوئی نافرمانی کرے تو اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ تمہارا بیٹا، تمہارا بیٹا نے یہ کیا۔ یا بیوی بھی ہو تو اس کے خلاف اگر کوئی کام کرے تو اپنے شوہر سے کہتی ہے تمہارا بیٹا۔ اللہ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے۔ جس نے گناہ کر کے اپنے آپ کو ظلم کرتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا بڑا مجرم ثابت کر دیا ہے کہ وہ انسان نا امید ہو چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندو تم مایوس مت ہونا۔ کیوں؟ اللہ تو وہ ہے جو تمام گناہوں کو معاف کرے گا، کیونکہ اللہ کی صفت ہے الغفور، اللہ معاف کرنے والا ہے، الرحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں پر تم اپنے سر کو جھکا کر تو دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو پھیلا کر تو دیکھو، اللہ کے یہاں عاجزی اور گڑ گڑا کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو کیسے معاف کرتا ہے۔ لہٰذا وہ مہینہ آنے سے پہلے ہم اور آپ اپنے گناہوں کی معافی کرا دیں۔ تیاری ہم کس طریقے سے کریں؟ نیکی کی رغبت رکھتے ہوئے کریں، نیکی کی رغبت رکھیں، یعنی ہمیں نیک عمل کرنا ہے۔ آج چونکہ خاص پروگرام ہے اسی وجہ سے تھوڑا وقت بڑھایا گیا ہے، آپ انتظار نہ کریں کہ 1 بجے جماعت ہو جائے گی، بلکہ وقت کچھ بڑھایا گیا ہے، اور پیچھے آنے والے کو تکلیف ہو جا رہا، آپ ذرا تھوڑے آپ لوگ آگے آ جائیں، سامنے آ جائیں، اچھا رہے گا۔ تیاری ہم اور آپ کس طریقے سے کریں؟ نیکی کی رغبت کر کے کریں، نیکی میں رغبت رکھیں، اپنے دل کے اندر ایک لالچ ہونا چاہیے، ہم حریص ہوں نیکی کے، ہمارے اندر حرص پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نیکیوں کو اکٹھا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ کہا وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم نیکی کی طرف، بخشش اور اپنے رب کی جنت کی طرف جلدی کرو، جس جنت کی کوشادگی آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو نیکی کی طرف رغبت رکھنا چاہیے، اپنے قدم کو بڑھانا چاہیے تیزی کے ساتھ۔ ایک واقعہ صحیح بخاری کے اندر سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میدان احد ایک مسلمان کے لیے یہ بہت نقصان دہ جنگ، بلکہ اس میں 70 جلیل القدر صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ اس جنگ کا واقعہ ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، لڑائی کے درمیان مسلمان ہے، نبی کی خدمت میں آیا، اس ہاتھ میں تلوار ہے، اس ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں تلوار ہے، اور داہنے سیدھے ہاتھ میں کھجور کے کچھ ٹکڑے ہیں، تمرات کا لفظ استعمال ہوا، کچھ کھجور ہیں، کھجور کھا رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے رسول این انا ان قتلت، اللہ کے رسول اگر میں اس جنگ میں کام آ گیا، شہید ہو گیا تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کہا، بلکہ دو لفظ آپ نے صرف کہا فی الجنہ، تم جنت میں ہوگی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا ہی صرف کہنا تھا، اس کے ہاتھ میں جو کھجور تھے انہوں نے پھینک دیا، تلوار کو نیام سے نکالا، دشمنوں کے جم غفیر میں داخل ہوا اور کئی مشرکوں کو ٹھکانے لگاتے ہوئے خود جام شہادت نوش فرمایا۔ اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ چند کھجور کے ٹکڑے پہلے میں کھا لوں اس کے بعد پھر لڑوں اور شہید ہو جاؤں، ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نیکیوں کی طرف رغبت رکھو اور نیکیوں کو کمانے کے لیے تم دیر مت کرو، تاخیر مت کرو، کیونکہ موت کی گھڑی تمہارے سر پر کھڑی ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ ملک الموت کس وقت تمہیں تمہاری جان سے تمہاری روح کو نکال لے اور تمہیں موقع نہ ملے۔ لہٰذا مسلمانوں نیکی کی طرف رغبت رکھیں اور جتنے قسم کی نیکیاں ہیں ان تمام نیکیوں کو کمانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے جب ایک انسان نیکیوں سے اپنے آپ کو رغبت رکھتا ہے، حریص بن جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ برائیوں سے بھی اجتناب کریں، برائیوں سے بھی بچے، کیونکہ صرف نیکیاں کمانا نہیں بلکہ برائیوں سے بھی بچنا ہے۔ اس کی مثال تو یہ ہے کہ ایک انسان بیمار ہے، مریض ہے، اور وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ فلاں چیز تم نہیں کھانا اور گولیاں بھی دیتا ہے، ایک طرف سے گولیاں بھی کھا رہا ہے اور ڈاکٹر نے جو منع کیا ہے وہ بھی کھا رہا ہے، اس کی بیماری دور ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا کہ جو انسان خوشی یا ناخوشی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فاسقوں کے اس انفاق کو، فاسقوں کے خرچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ گناہ بھی کر رہا ہے اور خرچ بھی کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیاری ہم اس طریقے سے کریں کہ دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں، اور دعا کیا؟ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ ہم اپنے اسلاف کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف رمضان کے 6 مہینے پہلے سے یہ دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما دے۔ ہم بھی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو رمضان نصیب فرما۔ اور جب دعا ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یقیناً اللہ تمہارا جو رب ہے وہ بڑا حی ہے، یعنی شرم کرنے والا ہے، اور اللہ بڑا شریف ہے۔ اللہ اس بات سے شرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی اپنا ہاتھ اٹھائے اور اس کے ہاتھ کو صفر یعنی زیرو لوٹا دے، خالی لوٹا دے۔ اللہ کو بڑا اس سے عار محسوس ہوتا ہے، اللہ شرمندگی کا اظہار کرتا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اسی طریقے سے تیاری میں سے ایک تیاری یہ ہے کہ ہم رمضان اور روزے کے مسائل کو سیکھ لیں۔ وہ مہینہ آنے سے پہلے مسائل کو جاننا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ افطاری کے کیا مسائل ہیں، سحری کے کیا مسائل ہیں، رمضان کے کیا مسائل ہیں، آج کتابوں میں اور ہر زبان میں موجود ہیں۔ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء کی طرف رجوع کریں، رہنمائی حاصل کریں اور پوچھیں کہ یہ رمضان کا جو مسئلہ ہے، سحر کا ہو، افطار کا، یا جو بھی آپ کے ذہن و دماغ میں ہو، ان مسائل کا خوب اچھی طرح سے سیکھ لیں تاکہ رمضان کے جو فضائل ہے ہم اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 43 اور 44 کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر۔ اگرچہ یہ اہل کتاب کے بارے میں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لو، لیکن بالکتاب والزبر، بالبینات والزبر، دلیل اور کتاب سے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے علماء نے یہ کہا ہے، ہمارے بزرگ نے یہ کہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دلائل کی روشنی میں ہم اور آپ سیکھ لیں، دلائل، مسائل کو دلائل کی بنیاد پر آپ طلب کریں۔ رمضان کی تیاری ہم کس طریقے سے کریں؟ اس طریقے سے کریں کہ ہم نظام الاوقات کی ترتیب دیں، ہم نظام الاوقات مرتب کریں کہ ایک مہینہ جو آنے والا ہے اس مہینہ کو ہمیں کیسے گزارنا ہے۔ ایک انسان جب اگزام کی تیاری کرتا ہے، انٹرویو کی تیاری کرتا ہے، کسی امتحان کی تیاری کرتا ہے، تو اس کا پہلے ہی وہ نظام الاوقات مرتب کر لیتا ہے۔ ایک تجارت کرنے والا، بزنس مین، وہ بھی نظام الاوقات مرتب کرتا ہے۔ ہر انسان اپنے نظام الاوقات کو مرتب کرتا ہے، لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ نظام الاوقات مرتب کریں۔ جو بھی عبادت ہے، ان عبادتوں کو بڑے ہی اچھے انداز سے انجام دیں۔ ایسا نہ ہو کہ عام دنوں کی طرح رمضان کو بھی ہم اور آپ گزار دیں، بلکہ ہمارے اسلاف کی تاریخ پڑی ہوئی ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، رمضان وہ مہینہ ہے جو قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، سحر اور افطار کے انتظام کرنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ اس کی تیاری کریں، نظام الاوقات کو صحیح طریقے سے مرتب دیں۔ اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا تو معمول تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا سارے وظائف کو چھوڑ دیتے، سارے اذکار کو چھوڑ دیتے اور صرف قرآن کی تلاوت کرتے، یعنی قرآن سے جڑ جایا کرتے تھے، کیونکہ یہ قرآن، نزول قرآن کا مہینہ ہے، لہٰذا قرآن سے اس مہینے کا ایک گہرا ربط اور رشتہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم رمضان کی تیاری اس طریقے سے کریں کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا، اس سے ہم اور آپ اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ آج اکثر لوگوں کا حال یہ ہے، ہر انسان جائزہ لے کہ غلط کام میں، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ میں ہم اور آپ کتنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ یہ وقت اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے بارے میں پوچھے گا قیامت کے دن۔ ہماری زندگی سے متعلق خاص طور سے دو سوال، کہ ایک تو سوال یہ کہ میں نے تمہیں 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ زندگی دی تھی، کہاں تو نے گنوائی، اور دوسرا کہ جوانی کو کہاں ختم کیا۔ لہٰذا ہم اور آپ صحیح انٹرنیٹ کا استعمال کریں، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں، بلکہ اس سے اجتناب کریں، پرہیز کریں، تو یہ بہتر ہوگا۔ کیونکہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اور آپ کس طریقے سے اپنے اوقات کو برباد کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان کس طریقے سے اوقات کو برباد کر رہے ہیں۔ گلی کوچوں میں یہ بات اور یہ نظارہ دیکھنے کو آتا ہے کہ جب بھی کسی گلی کوچے سے آپ گزرے، رات کے 10، 11، 12 بجے، 1 بجے 3، 4 بچے ایک جگہ مل کر کے انٹرنیٹ کا غلط استعمال، اپنے آنکھوں کے ساتھ بھی حق تلفی اور ہر چیز سے وہ انسان، وہ بچہ کیا کرتا ہے، اپنے اوقات کو برباد کر رہا ہے۔ لہٰذا صحیح استعمال سیکھیں۔ اسی طریقے سے غربا اور مساکین کا خصوصی خیال رکھیں، ان تک کھانا پہنچائیں، عید کے لیے لباس کا انتظام کریں، سحر و افطار کا انتظام کریں۔ آپ کے قرب جوار میں کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کون مسکین ہے، اس کا خصوصی توجہ دیں۔ یہ ایک امیر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خود انسان پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یہ کسی مومن کی پہچان اور کسی مومن کی شان نہیں ہے۔
لہٰذا اپنا پیٹ بھر لینا کافی نہیں ہے مسلمانوں، بلکہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی مدد کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ، رمضان کی تیاری اس طریقے سے کریں کہ رمضان آنے سے پہلے جو کچھ خریداری کرنی ہو خریداری کر لیں، شاپنگ کر لیں رمضان کے چاند نظر آنے سے پہلے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 671، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کے نزدیک روئے زمین میں سب سے افضل ترین زمین اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی مسجد ہے۔ مسجد کو آباد کریں، اور سب سے بدترین جگہ اگر کوئی ہے تو بازار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کی سیرت دیکھیں، سیدنا ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ جب عید کا چاند نظر آتا اس کے بعد نکلتے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں 20 رمضان جیسے ہی گزر گیا، اب جو آخری عشرہ آتا ہے اس میں ہم اور آپ خریداری کرتے ہیں، رات میں ہماری ماں اور بہنیں، آپ بھی سنیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے اوقات کو بازاروں میں، جو اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جگہ ہے، بہترین دنوں میں، بہترین اوقات میں ہم نے اپنے اوقات کو کس طریقے سے برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہم اور آپ شاپنگ کر لیں۔ صحابہ اکرام نکلا کرتے تھے، عید کا چاند نظر آتا بازار کی طرف نکلتے تھے، اور نکلنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بازار میں نکل کر کے اللہ کا یاد کرتے، تکبیرات کے کلمات کو پڑھتے، خود نیکی کرتے، اور جس کو تکبیرات کے کلمات کے بارے میں یاد نہیں ہوتا بآواز بلند پڑھا کرتے تھے، ان کی آواز کو سن کر دوسرے آدمی بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کا معمول ہوتا تھا عید کے چاند نظر آنے سے پہلے۔ بلکہ صحابہ اکرام ایک مہینے اور خاص طور سے آخری عشرہ مسجد ہی میں گزارا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا معمول ہوتا تھا، مسجد کو آباد کرتے تھے، ویران بازار نظر آتا تھا۔ آج مسئلہ ایسا ہے کہ پہلے دن، دوسرے دن، رمضان کے مہینے میں پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ مسجد کو آباد کرتے ہیں، اور دین کے نام پر، شریعت کے نام پر بڑے بڑے بینر لگایا جاتا ہے، پوسٹر لگایا جاتا ہے، یہ 6 دن کا شبینہ ہے، یہ 7 دن کا یا 10 دن کا شبینہ ہے، اور کھلواڑ کیا جاتا ہے قرآن کے ساتھ۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے 6 دن میں قرآن کو مکمل کر دیا، اب ہمیں پورے مہینہ ہمیں آزادی مل گئی، اور باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ یہ تاجروں کے لیے، یہ تاجروں کے لیے، ارے تجارت کا مہینہ، نیکیوں کا کمانے کا مہینہ یہ مہینہ ہے، اور تم نے اسے تجارتوں کے لیے خاص کر دیا۔ یہ کون سا اسلام ہے جو ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے؟ صحابہ اکرام تو پورے مہینے عبادت کرتے تھے، بلکہ آخری عشرے میں مسجد ہی کو آباد کرتے تھے، بازار کو ویران کرتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آخری عشرے میں مسجد کو ویران کرتے ہیں اور بازار کو آباد کرتے ہیں۔ یہ آج ہمارا حال ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم ذلت کیوں آتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے پورے طریقے کو، اسلام کے اصول کو، اسلام کے ضابطے کو ہم نے بدل دیا، تبدیل کر دیا۔ لہٰذا ہمیں پھر وہی، اگر اسلام کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دینا ہے تو اسی اسلام کے طریقے پر آنا ہے۔ اور اخیر میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے اندر بہترین تبدیلی لائیں، اپنے اندر بہترین تبدیلی لائیں۔ اگر کوئی شرابی ہے تو چھوڑ دے، کوئی جھوٹا بولنے والا ہے چھوڑ دے، اگر کوئی بے نمازی ہے نمازی بن جائے، کوئی دھوکہ باز ہے دھوکہ چھوڑ دے، کوئی وعدہ خلافی کرنے والا ہے چھوڑ دے، یعنی ہر برائی کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اور اپنے اندر بہترین تبدیلی لائے۔ اور جب ایک انسان رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہے اور بہترین تبدیلی لاتا ہے تو اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، اب تم رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان کے بعد ویسے نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ جتنی باتیں کہیں سنی گئی ہیں اے اللہ ان پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے،
ہمارے حسنات کو قبول فرما دے، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جو جس حال میں مبتلا ہے، پریشان حال میں مبتلا ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے تو انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ ہم دنیا میں جس طریقے سے مومن مل کر رہتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، بالخصوص مسجد کے تعاون میں، مدرسے کے تعاون میں حصہ لیتے ہیں، اے اللہ سب ان کے تعاون کو قبول فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں برکت عطا فرما، ان تعاون کو، ان صدقات کو اے اللہ تو آخرت میں ذریعہ نجات بنا دے۔ اے اللہ جو مسجد اور مدرسے سے جڑے رہتے ہیں، اپنے اوقات کو دیتے ہیں، اے اللہ ان پر تو خاص رحم فرما، اے اللہ ان پر برکتوں کا نزول فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو مسجد، مدرسہ اور اسی طریقے سے اسلام کے جاننے والے علماء سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ جب اپنے پاس بلا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان رہے، ہماری زبان میں کلمہ لا الہ الا اللہ رہے، اور اے اللہ تو اپنے پاس بلا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔